আহমদিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন সেন্টার নেতৃত্ব বাংলার অবজারভার মাহিদ হোসেন সাহেব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے بھائی سمیر الحسن صاحب، عمران سولنکی صاحب، سجاد صاحب، اسد البھائی صاحب، عباس بھائی صاحب، دیگر قائدین، اگر میں کسی کا نام نہیں لے پایا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ تمام جو میرے بھائی اسٹیج پہ موجود ہیں اور تمام جو میرے بزرگ اور نوجوان بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میٹنگ مرشد آباد کے ورکرز میٹنگ بلائی گئی ہے اور یہ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جو مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہیں، جو اسد الدین اویسی صاحب کو دل سے محبت اور چاہتے ہیں اور ان کے مقصد کو اور ان کی جد و جہد کو سمجھتے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی پبلک میٹنگ نہیں ہے، یہ ساتھیوں کی میٹنگ ہے، بھائیوں کی میٹنگ ہے، جہاں پہ آپ اور ہم بیٹھ کر بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم مرشد آباد علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کو ہر گلی، ہر کوچے، ہر گاؤں، ہر شہر میں کس طریقے سے پہنچائیں گے۔ میں پچھلے 3 ہفتوں سے بنگال کو آ رہا ہوں اور مجھے موقع ملا یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کا، اور جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بڑی مضبوطی سے اس الیکشن میں ہم آئیں گے، کیونکہ ہم دوسروں کی طرح صرف باتیں نہیں کرتے، ہم نے زمینی سطح پہ اپنی بنیاد بنا لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن تک ہم بڑی مضبوطی سے تمام آپ اور ہم مل کر ساتھ رہتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو انشاءاللہ مرشد آباد سے بڑی کامیابی دیتے ہوئے یہاں سے MLA سے تنظیم کو، مگر یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں یہ راستہ مشکل ہے، آپ جانتے ہیں یہ راستہ آسان نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس راستے میں آپ کو بہت تکلیفیں آئیں گی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے بڑی مصیبتیں بھی اٹھانی پڑے گی، مگر انشاءاللہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ ہال میں بہادر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہادر بیٹھے ہوئے ہیں جو اسد الدین اویسی صاحب سے دیکھ کے ہم محبت کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ پر کہ انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ہر کونے کونچے میں انشاءاللہ یہ ہرے پرچم کو، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کو پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ پرزور کوشش کریں گے کہ یہاں سے ہمارے MLAs کامیاب ہو۔ کوئی نئی بات نہیں، اب الزامات جو لگ رہے ہیں ہم پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہو چکی ہے، یہ بولتے بولتے تھک گئے ہیں، اور ہمیں اب اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، ہمیں نئے نئے ناموں سے ہمیں ہر دن پکارا جاتا ہے، کبھی BJP کی B ٹیم کہہ کر پکارا جاتا ہے، کبھی دوسرے ناموں سے ہمیں الزامات لگایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ آنے سے مسلمان ووٹ تقسیم ہو جائے گا، کیوں مسلمان ووٹ ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا مسلمان ووٹ ان کا غلام ہے کیا مسلمان بے زبان ہے کیا، جو بس نیچے منڈی ڈال کر
تمہیں جتاتے جائے جتاتے جائے جتاتے جائے اور تم کرسیوں پہ بیٹھ کر ہمارے نوجوانوں کو وہی بے روزگاری دے، وہی ہمارے کو تعلیم سے دور رکھے، وہی ہمارے محلے جات میں خراب ہسپتال دے، اسی طریقے سے ہمارے محلے جات میں کوئی اسکول نہ دے، اسی طریقے سے ہمارے محلے جات میں ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی ہسپتال نہ دے، مگر مسلمان کا ووٹ ان کو چاہیے۔ ایسا دکھتا ہے یہ ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس بار ان ٹھیکیداروں کو زمین پہ اتارو، اس بار مشیر آباد میں ان ٹھیکیداروں کو زمین کی دھول چٹاؤ، اس بار ان ٹھیکیداروں کو یہ بتا دو کہ اب ہم بے زبان نہیں، ہم کمزور نہیں، ہماری قیادت آ چکی ہے، ہمارا صدر بارسٹر چودھری ابھی تک ہمارے سامنے کوئی وکلپ نہیں تھا، ابھی تک ہمارے سامنے مجبوری تھی، ہمیشہ ہمیں صرف ڈرایا گیا، ہمیں دھمکایا گیا، ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا، ہم کو دھمکا رہے ہیں، جن کی ہماری تاریخ ایسی ہے کہ ہم نے وقت کے فرعونوں سے نہیں ڈرا، وقت کے نمرودوں سے نہیں ڈرا، تو یہ بی جے پی کیا ہے جس کا نام لے کے ڈرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ اس کمن سے لڑتے تھے، لڑتے ہیں، اور جب تک جان میں جان ہے ان سے لڑتے رہیں گے، اور یہ سیکولر جماعتیں جو ہمیں ان کے نام سے ڈراتی ہیں ان کو بھی دھول چٹاتے ہوئے ہرے پرچم کو بلند کریں گے۔ کیا تیار ہے ہرے پرچم کو اٹھانے کے لیے؟ کیا تم تیار ہو اس ہرے پرچم کو بلند کرنے کے لیے؟ ہرا پرچم اٹھانا اور اس کی ذمہ داری سنبھالنا معمولی بات نہیں۔ ہرے پرچم کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بازوؤں میں قوت ہونی چاہیے، ہرے پرچم اور اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے دل میں محبت ہونی چاہیے اپنے قوم کی، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے۔ کیا تم اپنے قوم کی، اپنے بھائیوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے تیار ہو؟ تو یاد رکھو، مرشد آباد کے ہر گلی کوچے، ہر نکڑ پر، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں تمہیں جانا ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ہر گلی میں جائیں گے، ہر نکڑ پر جائیں گے، ہر گاؤں میں جائیں گے، اور اس ہرے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اس ایوان اسمبلی میں شیروں کو بھیجیں گے جو آپ کی اور میری بات کر سکے۔ چاہے دیدی کو جتاؤ یا دادا کو جتاؤ، کوئی ہے ہماری بات کرنے والا؟ کوئی ہے ہمارے لیے لڑنے والا؟ تو یہ گنگوں، بھیروں اور غلاموں کو بھیجنا بند کرنا ہے، اور اپنے بیچ میں سے شیروں کو چن کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھو، راستہ آسان نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ جو ہوا، جو ہو گیا، اسے ہم بدل نہیں سکتے، مگر یہاں سے ان غلاموں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اس ہرے پرچم کی فوج پر یا اس کی فوجی پر اگر ذرا سی بھی آفت آئے گی، اگر جھوٹے کیسز ڈالنے کی کوشش کرو گے، جھوٹے الزامات میں ڈالنے کی کوشش کرو گے، تو یاد رکھو اس بار ہر رستے کو بند کر دیں گے، اور سب کا جام کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت بتائیں گے۔ صدر مجلس آ چکے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ صدر مجلس نے آمد آئی ہے، اور ایک مضبوطی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پہ آئی ہے، اور ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، ایک طاقت کے ساتھ اس بار ہم لوگ الیکشن میں اتر رہے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو عوام تک پہنچانا چاہیے۔
عباس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کل بامن مشرا صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ہیں. کئی اور دل ہیں جن سے بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک بڑی فوج لے کر سب کو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ بہوجن ہو, آدیواسی ہو, دلت ہو, او بی سی طبقہ ہو, تمام بھائیوں کو لے کر ایک سیکولر فرنٹ بناتے ہوئے ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اس بار ہم کامیاب ہوں گے. مگر کامیابی کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے. میں یہاں کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, آپس کی رنجشیں چھوڑو, آپس کی رنجشیں چھوڑو. تمہاری شخصیت سے بڑی آپ کی جماعت ہے. ہر موڑ پر اسد الدین اویسی صاحب آج ہمارے سامنے آ کر ہم پر الزام لگاتے ہیں, اویسی صاحب پر الزام لگاتے ہیں. وہ شخص پہ الزام لگاتے ہیں جنہوں نے اس ایوان پارلیمنٹ میں ٹھہر کر اس NRC NPR کی بل کو ان وقت کے فرعونوں کے منہ پر پھاڑ کر پھینکا. ارے کہاں تھے یہ لوگ جب ہمارے آپ کو ضرورت تھی؟ یہ لوگ کہاں تھے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ 8 MPs پیچھے کے دروازے سے غائب ہو گئے تھے اور ہمارے خلاف یہ بل آیا؟ ہمارے خلاف بل لانے میں تم پیچھے سے ہاتھ ملاتے ہو اور ہمیں کہتے ہو بی ٹیم. جب تمہیں تمہاری ضرورت پڑتی ہے ان کے ساتھ تم ٹھہر جاتے ہو, پھر ہمیں کہتے ہو بی ٹیم. واجپئی کی حکومت میں کون منتری تھا؟ بی جے پی کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو بی ٹیم پھر ہم ہوئے یا کوئی اور ہوئے؟ یہ چیز کو آپ کو عوام کے سامنے لانا ہے. اور یاد رکھو, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر ایک فرد پر اپنی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے علاقوں میں جائیے, اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھیے. میں نے یہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہے, میں نے دیکھا ہے اچھی طریقے سے الحمدللہ ہمارا سنگٹن پولنگ بوتھ تک پہنچ چکا ہے, مگر اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ بولتے رہے, ہم گھس گئے اور پھیل بھی گئے. یہ بی ٹیم کرتے رہے اور نیچے کے سطح تک لوگ جمتے گئے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ہماری طاقت الیکشن میں بتائیں گے. تم بولتے رہو, انشاءاللہ ہم کر کے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے. مگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے میرے بھائی, یہ کوئی پبلک میٹنگ نہیں ہے, یہ ورکرز میٹنگ ہے اور ہر ایک کے اوپر اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اپنے اپنے محلوں کو مضبوطی سے پکڑنا اپنی ذمہ داری ہے. ہر ایک پولنگ بوتھ تک مضبوطی سے اور مضبوط ہونا ہماری ذمہ داری ہے. یہاں پہ طاقتور طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. چاہے وقت کے نمرود آ جائے, نفت کے فرعون آ جائے, ارے یہ گنڈے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ ہم وہ ہیں جو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, ان کو تو خون میں بھی مضبوط رکھیے اور ایک ساتھ چلیے. کسی سے نا اتفاقی ہے چھوڑیے, کسی سے کچھ بات نہیں جمتی ہے, ان کی پارٹی کی ذمہ داری ہے جو مظلوموں کی طاقت ہے, ان کے پرچم کی ذمہ داری ہے جو غریبوں کی آواز ہے. ہماری طاقت کو مضبوط کرنا ہے, اپنی طاقت کو مضبوط کریے, اپنے کیڈر کو اور مضبوط کریے, اپنے لوگوں کو اور طاقتور بنائیے ایک ساتھ رہتے ہوئے, اور اس پولنگ بوتھ تک پوری طریقے سے مضبوطی سے پہنچیے. آپ کے سامنے ہر ایک مرحلہ ہے جہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کی بات کی. آپ کو یہ بات عوام کے سامنے رکھنا ہے. آپ مجھے بتائیے,
عوام کے سامنے یہ بات رکھیے، پہلو خان کی شہادت ہوتی ہے، کیا کوئی سیکولر جماعت آواز اٹھاتی ہے؟ جنید کی شہادت ہوتی ہے، کیا کوئی سیکولر جماعت آواز اٹھاتی ہے؟ ہر جگہ پہ ہمارے نام پر ظلم ہوتا ہے، کیا کوئی سیکولر جماعت اپنی آواز اٹھاتی ہے؟ پارلیمنٹ میں وہ کون ہے، وہ کون سا مرد مجاہد ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے اٹھتا ہے؟ کیا وہ دیدی کا کوئی غلام ہے یا آپ کا اور میرا قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے؟ جب وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے تو ہمیں کس کی طاقت بننا ہے؟ کب تک ان لوگوں کی ہم غلامی کریں گے؟ کب تک ہمارا ووٹ ان کا جاگیر ہوگا؟ ہمیں اپنی آواز کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، چاہے وہ ہندوستان سے چاہے کوئی بھی حکومت ہو، وہی بے روزگاری، وہی پڑھائی لکھائی میں خوش نہیں، وہی بے روزگاری ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارے نہیں، ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی اچھے ہسپتال نہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی صحت کے لیے کوئی اچھے ہسپتال نہیں، مگر ان کو ہمارے ووٹ کی ضرورت ہے۔ ارے ان لوگوں سے بھی میں پوچھتا ہوں جو ہمارے درمیان میں سے آتے ہیں، ہمارے ہی کلمہ گو بھائی ہیں، آج آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ اویسی صاحب آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ارے تمہارا ایمان کیا اتنا کمزور تھا کہ جب ترنمول کے ایم پیز این آر سی، این پی آر اور سی اے کے وقت ایبسنٹ ہو گئے، جب تمہاری یہ زبان میں دم نہیں تھا کیا؟ جب تمہارے گلے میں غلامی کا پٹا تھا کیا؟ جو وقت تمہیں قوم کے لیے بولنا تھا تمہیں غلام کی طرح خاموش بیٹھ گئے، اور آج اس مالک کے حکم پہ اپنی قوم کے ایک خادم قیادت پر آواز اٹھا رہے ہو۔ ارے وقت پہ اپنے مالک کے حکم پہ بولنے والوں غلاموں، تم ہماری کیا رہبری کرو گے؟ کہاں تھے یہ لوگ؟ ارے پرسوں تک تو ان کی عزت بھی نہیں تھی، پرسوں تک تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اویسی صاحب کا شکر ادا کر دو، اویسی صاحب آئے، تمہاری پارٹی میں تمہاری عزت تو بڑھی۔ یہ بھی اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت ہے، میں تو تم کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ کونوں میں بیٹھنا، آنا اور چلے جانا، اویسی صاحب کا صدقہ آیا کہ تمہارے کو اپنی خود پارٹیوں میں عزت مل رہی ہے، بول رہے ہیں دیکھیے تم بھی وہی کلمہ گو بھائی ہو، نکلو اور ان کے خلاف بیان دو۔ یہ جو اویسی صاحب کے خلاف بیان دے رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، ان کی بات برابر سننا، جبھی سننا اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ جو اب بول رہے ہیں اس سے پہلے بھی کبھی بھی انہوں نے قوم کی بات کی ہو، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے روزگار کی بات کی؟ کیا نوجوانوں کے مستقبل کی بات کی؟ مگر آ گئے اپنے مالک کے حکم پہ غلام بن کر مجلس اتحاد المسلمین پہ تنقید کرانے۔ بہت لوگ آپ کے اور میرے درمیان میں آئیں گے، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اپنا ساتھی ہی ہوگا جو ہم پہ الزام لگائے گا۔ ان کو پہچانو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان سے سوال کرو کہ ابھی تک کیا ہوا، اور اسد الدین اویسی صاحب کے کارنامے ان کے سامنے رکھو، اویسی صاحب کی قیادت ان کے سامنے رکھو۔ اور مجھے امید ہے یہاں کے مرشد آباد کے ذمہ داروں پر کہ انشاءاللہ جو پچھلے سپتاہ آپ کی اور ہماری گفتگو ہوئی تھی، جو ہم نے جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی اور جو کام انجام دینا، اگلے 3 سپتاہ میں ہم نے جو میں نے آپ کو جو ذمہ داری دی تھی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے مقامی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو انجام پر پہنچائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے ہمیں زمین پہ ہمیں مضبوطی چاہیے الحمدللہ وہ ہے، مگر اور مضبوطی سے اور کامیابی مل سکتی ہے، اور مضبوطی سے اور بلندی مل سکتی ہے۔
بے شک ہم نے کام کیا مگر اور کام کرنا ہے، اور یہ امید اور یہ توقع ہے آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجلس اتحاد المسلمین کو اور طاقت دیں گے اور مضبوطی دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ امید رکھ سکتا ہوں نا میرے بھائی آپ لوگوں سے، انشاءاللہ یہ توقع رکھ سکتا ہوں نا آپ لوگوں سے، انشاءاللہ یہ مان سکتا ہوں نا کہ یہ میرے بھائی انشاءاللہ ہماری سعود الدین اویسی صاحب کو مضبوط کریں گے اور اس ہرے پرچم کو بنگال میں مضبوط کریں گے۔ کیا یہ امید رکھ سکتا ہوں آپ سے؟ بس ایک امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ایسے گفتگویں اور ہوں گے، انشاءاللہ بھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ مالدہ، دناجپور اور دوسرے علاقوں کا بھی دورہ ہے، اور آپ یقین رکھیے انشاءاللہ مرشد آباد اور جب بنگال کے الیکشن آئیں گے تو انشاءاللہ خود اسد الدین اویسی صاحب یہاں پہ ڈیرہ ڈال کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اسد الدین اویسی صاحب تو ڈیرہ ڈال کے بیٹھیں گے، اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی بڑی بے چینی ہے بنگال، ابھی تو وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، پتہ نہیں ان کی آمد کے بعد یہاں کی جو سرکار ہے اور ان کے زرخیز غلاموں کا کیا حال ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ زیر نگرانی اکبر الدین اویسی صاحب کے حیدرآباد کے تمام ایم ایل ایز بھی بنگال میں مورچہ ڈال کر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ امتیاز جلیل صاحب بھی یہاں پہ ہوں گے، وارث پٹھان بھی یہاں پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ مہاراشٹر کی پوری ٹیم بنگال میں ہوگی، جھارکھنڈ کی پوری مجلس کی ٹیم بنگال میں ہوگی، اتر پردیش کی پوری ٹیم بنگال میں ہوگی، دلی کی پوری ٹیم بنگال میں ہوگی۔ ارے جب اتنے سارے مرد مجاہد بہادر جب بنگال میں ہوں گے تو کون روک سکتا ہماری کامیابی کو؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کامیابی ہماری ہے، پھر محنت آپ کو اور ہم کو کرنا ہے، بس حوصلہ مت ہاریے، محنت جاری رکھیے، جو اعلان دیجئے، جس سے مقابلہ کرنا ہے کریں گے، جس سے ٹکرانا ہے ٹکرائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی اس ہرے پرچم کو بلند کرتے ہوئے بنگال کی اسمبلی میں ایم ایل ایز کو بھیج کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ مرشد آباد کے تمام جو ورکرز ہیں اور مضبوطی سے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ جو آنے والے 2 ہفتہ میں جو بھی ہماری بات ہوئی ہے یہاں کے ذمہ دار آپ کو رابطے میں اپڈیٹ کریں گے، اس پہ مکمل ہوتے ہوئے ہمیں اور زمینی سطح پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور محنت کو تیز کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ امید رکھتے ہوئے آپ سے رخصت لے سکتا ہوں نا میرے بھائی، شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت دھنیواد، بہت بہت دھنیواد ہمارے ماجد حسین صاحب کے